السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج سورۃ الانعام کی آیت نمبر 30، اس کا ترجمہ اور تفسیر اللہ تعالیٰ کی توفیق سے بیان کر رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے حق سچ بات کہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ وُقِفُوا عَلَىٰ رَبِّهِمْ قَالَ أَلَيْسَ هَٰذَا بِالْحَقِّ قالوا بلى وربنا قال فذوقوا العذاب بما كنتم تکفرون۔ ولو اور کاش، ترى آپ دیکھیں، از جب، وقفو انہیں کھڑا کیا جائے گا، علی ربہم ان کے رب کے سامنے، قال وہ پوچھے گا، الیسا کیا نہیں ہے، ہاذا یہ، بالحق حقیقت، قالو وہ کہیں گے، بلا کیوں نہیں، وربنا قسم ہے ہمارے رب کی، قال وہ فرمائے گا یعنی اللہ تعالیٰ فرمائے گا، فذوقوا فذوقوا تو تم چکھو، العذاب عذاب، بما اس وجہ سے جو، کنتم تھے تم، تکفرون تم کفر کیا کرتے۔ وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ وُقِفُوا عَلَىٰ رَبِّهِمْ قَالَ أَلَيْسَ هَٰذَا بِالْحَقِّ قَالُوا بَلَىٰ وَرَبِّنَا قَالَ فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنتُمْ تَكْفُرُونَ۔ اور کاش آپ دیکھیں، جب انہیں اپنے رب کے سامنے کھڑا کیا جائے گا، وہ پوچھے گا یعنی اللہ تعالیٰ پوچھے گا، کیا یہ حقیقت نہیں ہے؟ وہ کہیں گے ہاں، ہمارے رب کی قسم کیوں نہیں۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا، تو عذاب چکھو اس وجہ سے جو تم کفر کیا کرتے تھے۔ موت کے بعد کی زندگی برحق ہے، اس کی وضاحت اس آیت کی روشنی میں ایسے ہے، وَلَوْ تَرَىٰ اور کاش آپ دیکھیں، یعنی اگر آپ کافروں کو دیکھیں، اِذْ وُقِفُوا عَلَىٰ رَبِّهِمْ جب انہیں اپنے رب کے سامنے کھڑا کیا جائے گا، جب وہ اپنے رب کے سامنے کھڑے ہوں گے، شرم سے سر جھکائے ہوں گے، دہشت زدہ، عذاب کے فیصلے کے منتظر، بڑے ہولناک منظر میں، جب وہ اپنے رب کے سامنے کھڑے ہوں گے، شرم سے سر جھکائے ہوں گے، دہشت زدہ، عذاب کے فیصلے کے منتظر، بڑے ہولناک منظر میں، قال وہ پوچھے گا یعنی اللہ تعالیٰ پوچھے گا، اللہ تعالیٰ ان کو ڈانٹتے ہوئے ارشاد فرمائیں گے، الیس ھذا بالحق الیس ھذا بالحق کیا یہ حقیقت نہیں ہے، یعنی وہ عذاب جو تم دیکھ رہے ہو برحق نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ان سے پوچھے گا، کیا تمہیں اب بھی زندگی بعد الموت کا یقین نہیں؟ کیا زندگی بعد الموت برحق نہیں؟ کیا تمہارے باطل عقیدے کی غلطی ظاہر نہیں ہوئی؟ بحوالہ تفسیر مختصر ابن کثیر۔ قالوا بلا وربنا وہ کہیں گے ہاں، ہمارے رب کی قسم کیوں نہیں۔ اس موقع پر وہ قسم کھا کر اقرار کریں گے کہ زندگی بعد الموت برحق تھی۔ قال فذوقوا العذاب بما کنتم تکفرون قال فذوقوا العذاب بما کنتم تکفرون اللہ تعالیٰ فرمائے گا، تو عذاب چکھو اس وجہ سے جو تم کفر کیا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ فیصلہ سنا دیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا، تو عذاب چکھو اس وجہ سے جو تم کفر کیا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ فیصلہ سنا دیں گے۔ انکار پر عذاب بالکل مناسب انجام ہے۔ دلائل سے وضاحت ایسے ہے، جو لوگ اسلام کے وسیع تصور حیات کو تسلیم کرنے سے انکار کرتے ہیں، وہ اپنے آپ کو مخصوصات کے تنگ دائرے میں بند کرتے ہیں اور انسانیت کے بلند مقام تک پہنچنا نہیں چاہتے۔ جو لوگ اسلام کے وسیع تصور حیات کو تسلیم کرنے سے انکار کرتے ہیں، وہ اپنے آپ کو مخصوصات کے تنگ دائرے میں بند کرتے ہیں اور انسانیت کے بلند مقام تک پہنچنا نہیں چاہتے۔ انکار کرنے والوں نے اپنی زندگی کے نظام کو ایک گھٹیا تصور پر استوار کر لیا اور اتنے گرے کہ خود کو عذاب کا مستحق بنا لیا۔
انکار کرنے والوں نے اپنی زندگی کے نظام کو ایک گھٹیا تصور پر استوار کر لیا اور اتنے گرے کہ خود کو عذاب کا مستحق بنا لیا۔ اے اللہ تیری توفیق سے آج سورۃ الانعام کی آیت نمبر 30 اس کا ترجمہ اور تفسیر بیان کی۔ اے اللہ اس کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما۔ اے رب کریم اس کو بیان کرنے میں اگر کوئی کمی کوتاہی غلطی ہو گئی ہو تو اس کو اپنے فضل سے، اپنے کرم سے، اپنی رحمت سے معاف فرما۔ اے اللہ ہم سب کو حق کی صحیح پہچان نصیب فرما۔ اے اللہ ہم سب کے لیے حق پہ چلنا آسان فرما دے۔ اے اللہ قبلہ اول مسجد اقصی اور فلسطین کے مظلوم مسلمانوں کی غیبی مدد فرما۔ اے اللہ فلسطین کے مجاہدین کی مدد فرما۔ اے اللہ فرشتوں سے ان کی مدد فرما۔ اے اللہ انہیں صبر جمیل عطا فرما اور اجر عظیم عطا فرما۔ اے اللہ ہمیں دین اسلام کے احکام پر مکمل طور پر عمل کرنے والا بنا دے۔ اے اللہ ہمیں حج عمرہ کی سعادت نصیب فرما۔ اے اللہ ہمارے کبیرہ صغیرہ گناہوں کو اپنی رحمت سے معاف فرما۔ اے اللہ ہمیں تقوی اور پرہیزگاری نصیب فرما۔ اے اللہ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔